السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور۔ اہل سنت والجماعت کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا، یعنی جس وقت امت پر بہت ہی آزمائش ہوگی، جب زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، ظلم اتنا شدید ہوگا کہ پناہ کی جگہ نہ ملتی ہوگی، لوگ ایک دوسرے پر تھوکتے ہوں گے، اللہ کا نام لینا جرم ہوگا، لوگوں میں اختلاف اور سلسلے یعنی پریشان کن حالات ہوں گے، دین پر زوال آئے گا، فتنوں کی بھرمار ہوگی، حالات ایسے ہوں گے کہ مسلمان مایوسی سے کہیں گے کہ اب مہدی کیا آئیں گے، یعنی مہدی کے تشریف آوری کے متعلق لوگوں کو مایوسی ہوگی، دنیا پر شیطانی قوتوں کا غلبہ ہوگا، مسلمانوں کے دلوں میں بھی ٹیڑھاپن پیدا ہو رہا ہوگا، دین و شریعت کی دنیا میں کوئی اہمیت نہ ہوگی، حرام کو حلال سمجھا جائے گا، معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھا جاتا ہوگا۔ اس وقت حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا۔ محترم ناظرین، بہت سی احادیث میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور کے بالکل قریب تر زمانے سے وابستہ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک خلیفہ کا انتقال ہوگا اور مسلمانوں میں امارت کے بارے میں اختلاف ہوگا کہ کس کو امیر بنایا جائے۔ اہل مدینہ سے ایک باکمال شخص یعنی حضرت مہدی، جو ابھی لوگوں میں متعارف نہیں ہوں گے، مکہ مکرمہ کی طرف چلا جائے گا۔ اس کو یہ اندیشہ ہوگا کہ لوگ مجھ کو خلیفہ بنا دیں گے، اور وہ خود یہ منصب قبول کرنا پسند نہیں فرماتے ہوں گے اور اپنے آپ کو چھپانے کی سعی کریں گے، لیکن اہل مکہ آپ کی وجیہہ اور باکمال شخصیت کو پہچان لیں گے اور ان کے نہ چاہنے کے باوجود حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر امارت کی بیعت کرنا شروع کریں گے۔ بالکل شروع میں جو لوگ حضرت مہدی کے دست مبارک پر بیعت کی سعادت حاصل کریں گے، ان کی تعداد اصحاب بدریین اور اصحاب طالوت کی طرح 313 ہوں گے۔ غزوہ بدر کے موقع پر مشہور قول کے مطابق 313 صحابہ تھے، اور حضرت طالوت کے ساتھ ان کی ہدایت پر عمل کر کے جالوت کی طرف مقابلہ کے لیے آگے بڑھنے والے بھی 313 تھے۔ یہ 313 حضرات بہت ہی اونچے درجے کے ایمان والے ہوں گے اور خیر القرون کے بعد اگلے پچھلے تمام لوگوں سے افضل ہوں گے۔ پھر جیسے جیسے خبر پھیلتی جائے گی، مخلصین مختلف جماعتوں میں پہنچ کر آپ کے گرد جمع ہوتے رہیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک صحابی نے بیان کیا ہے کہ نفس زکیہ کے قتل کے بعد حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور کا واقعہ پیش آئے گا۔ نفس زکیہ کے قتل پر تمام زمین و آسمان والے غضبناک ہو جائیں گے، تب لوگ حضرت مہدی کے پاس آ کر انہیں اتنی اہتمام سے تیار کریں گے جتنی اہتمام سے دلہنوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، زمین سے اناج غلہ کی پیداوار شروع ہو جائے گی، آسمان سے بارش برسنے لگے گی۔ ان کے دور خلافت میں میری امت اس قدر خوش عیش و آسودہ ہو جائے گی جیسے پہلے کبھی نہیں تھی۔ محترم ناظرین، روایت میں ایک لفظ آیا ہے النفس زکیہ۔ النفس زکیہ کے بارے میں دو قول ہے۔ ایک خیال تو یہ ہے اس سے وہی خلیفہ مراد ہے جن کے انتقال کے بعد مسلمانوں میں امارت و خلافت کے متعلق اختلاف برپا ہوگا، اور پھر حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کی ذمہ داری اٹھائیں گے۔ پھر خلافت کے لالچی حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بغاوت پر اتر آئیں گے، اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان باغیوں سے قتال کرنا پڑے گا۔ قدیم زمانہ سے ایسا ہوتا رہا ہے، جب کبھی وقت کی کوئی بہت ہی عزت دار شخص کی موت یا شہادت واقع ہوتی تو لوگ اس واقعہ کو النفس زکیہ والی حدیث پر محمول کرتے ہیں، لیکن یہ دعوی درست نہیں، جو کہ احادیث میں نفس زکیہ کے قتل کے فوراً بعد حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور کا ذکر ملتا ہے۔ ایک جماعت کا نظریہ یہ ہے النفس زکیہ سے مراد مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد میں قتل کیا جانا ہے۔ النفس جمع کے لیے استعمال ہوا ہے
चुनांचे वो ऐसा शदीद पुरफितन दौर होगा कि उस दौर में दीन हक पर चलना ही अपनी जगह बहुत बड़ी करामत की बात होगी। सिर्फ अल्लाह का नाम लेना ही ऐसा जुर्म होगा जिसकी सजा मौत है। उस वक्त मुसलमानों का बहुत ही बड़ी तादाद में कत्ल आम होगा। अहले हक के इस ज़ब हाली पर अल्लाह ताला को जलाल आ जाएगा और तब हज़रत मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़ुहूर होगा। दोनों अक़वाल में तत्बीक इस तरह दी जा सकती है कि मुसलमानों की इसी कत्ल आम में उस नफ्स ज़किया का भी कत्ल वाक़या होगा जो खलीफा वक्त होगा। फिर मशरिक़ की तरफ से एक जमात आएगी और हज़रत मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तायद करके क़ियाम हुकूमत में ताउन करेगी।